کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال معلوم کرتے ہیں. ازواج مطہرات نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عبادت کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عبادت یہ ہے، تو انہوں نے اپنے نظریے سے اس کو بہت کم تصور سمجھا، اس کو بہت کم تصور کیا اور کہا کہ ہم کہاں سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں. آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی گئی ہیں اور ہم سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ طرح رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں. ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ آپ کے کچھ اصحاب آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو گئے، ان کو تلاش کرتے ہوئے مسجد تک پہنچے. جب ان سے ملاقات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَأَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، کیا تمہیں لوگ ہیں جنہوں نے ایسی باتیں کی ہیں؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، اور آپ رہو بے شک میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی خشیت رکھنے والا ہوں. میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والا ہوں. وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل میں سمایا ہوا ہے. لیکن یصوم و مفطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. وأصلي وأرقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. وأتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو دیکھ کر کے یہود چڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیسا نبی ہے کہ شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہا ہے، صرف اس کا ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ شادیاں بھی کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یا محمد، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول اس دنیا میں مبعوث فرمائے، ہم نے ان کی بیویاں بنائی، ہم نے ان کی اولاد بنائی، یعنی ہم نے ان تمام کو بیویوں والا، ان تمام کو اولاد والا بنایا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کو نام نسبہ برداشت کرنے کی طاقت ہے، تم میں سے جو اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے، شادی کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے، بیوی کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے، چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی بتا دیا کہ شادی کا فائدہ کیا ہے. فَإِنَّهُ غَضٌّ لِلْبَصَرِ لِلْفَرْجِ، کیونکہ یہ نگاہوں کو بست کرنے والی ہے. یہ نگاہ، یہ شادی، یہ نگاہوں کو بست کر دیتی ہے، نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. جب انسان نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے تو ادھر ادھر بچولیوں سے بچ جاتا ہے، بدکاریوں سے بچ جاتا ہے، زناکاریوں سے بچ جاتا ہے، بدفعلی سے بچ جاتا ہے، ادھر ادھر بات چھاٹ کرنے سے بچ جاتا ہے، ان کے دیوار سے ٹوٹنے، ان کے دیوار ٹوٹنے سے بچ
نکاح کے بے شمار فوائد. نکاح کے ذریعے سے انسان کو سکون و اطمینان مل جاتا ہے, سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے, اس کو قرار مل جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر پیدا فرمایا, جنت کی ساری نعمتیں انہیں حاصل کی, لیکن کچھ بے قراری تھی, کچھ بے سکونی تھی, بڑا دل مطمئن رہتا تھا, پریشان رہتے تھے. لیکن جب اللہ رب العالمین نے انہیں سے ان کا جوڑا بنا دیا, حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا, یہ بے سکونی سکون میں بدل گئی, قرار آ گیا, سکون مل گیا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. کہ وہی ذات جس نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا, ایک نفس سے, ایک جوڑے سے پیدا کیا, ایک جان سے پیدا کیا, اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا, اور لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو, تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے, تمہیں قرار مل جائے, تمہاری بے قراری ختم ہو جائے, تمہارا اضطراب ختم ہو جائے. جب انسان کو بیوی مل جاتی, اس کے دکھ درد کو بانٹنے والی مل جاتی ہے, انسان تھکا ہوا آتا ہے, کھیت سے آ رہا ہے, کھلیان سے آ رہا ہے, دکان سے آ رہا ہے, مدرسے سے آ رہا ہے, لیکن بیوی اپنے پیار اور محبت کے ذریعے سے اس کے تھکان کو دور کر دیتی ہے, اس کو اس کی بے سکونی ختم کر دیتی ہے, اس کو دیکھ کر کے اس کو سکون مل جاتا ہے, اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے تمہارا جوڑا بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس سے سکون و اطمینان حاصل کرو, اس سے تمہیں قرار مل جائے, تم اپنی زندگی کو مطمئن کر لو, تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اس نے تمہارے لیے اسے مودت و رحمت کا باعث بنایا. اس کے ذریعے سے انسان شادی کر لیتا ہے, نکاح کر لیتا ہے, تو یہ محبت اور الفت بانٹنے والی بیوی اپنے آپ کو نچھاور کر کے ہماری ساری بے سکونی کو ختم کر کے ہم کو خوشگوار زندگی کے ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے. آج ہماری بیویاں, ہم اپنی بیویوں نہ جانے کیسے کیسے سلوک اور برتاؤ کرتے ہیں. اگر ان سے کوئی اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے لگے تو ایک تانا بھی سننے کو مل جاتا ہے کہ یہ سب مرید اور سرپرست ہے, یہ عورت کا بہت چاہنے والا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں جننے کا حکم دیا ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاتقوا اللہ فی النساء, تم اللہ کے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو, ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتے رہو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ تم ان کا خیال کرو, ان کی ہر ضرورت کا خیال کرو. جو تم کھاؤ وہی اپنے بچوں کو کھلاؤ, وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ, جو پہنو وہی جو پہنو اسی معیار کا اپنی بیوی اور بچوں کو بھی پہناؤ. آج ہماری کتنی بچیاں, کتنی بیٹیاں
اپنے گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے، سر میں چاندی نظر آنے لگتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن گھر کا رشتہ نہیں ملتا ہے، ماں باپ قریب ہیں، مخلوق الحال ہیں، ایسے لوگوں کو رشتہ نہیں ملتا ہے۔ جہیز کے نام پر، بارات کے نام پر، اور نہ جانے کتنے کتنے اخراجات کی وجہ سے، کتنے اخراجات ہوتے ہیں شادی میں، اس کو سن کر کے غریب باپ کا کلیجہ خون کو آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار خودکشی کر دیتا ہے، کبھی ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے مر جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جہیز نہ لو، جہیز لینے والوں کے ساتھ ایسا کرو، یہ بولتے اور لکھتے ضرور ہیں، لیکن عمل ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اس جہیز کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز دیا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی جہیز نہیں دیا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفیل تھے، وہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، اور ہر کفیل اور ہر ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت یا اپنے زیر سایہ پلنے والے بچے کا انتظام کرے، اس کو آرام اور راحت پہنچانے کی کوشش کرے، اس کا گھر بسانے کی فکر کرے، اس کی شادی کا انتظام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بچی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کا ارادہ کیا تو انہی کے سامان سے پہلی بات تو یہ کہ ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھر بسانے کا بندوبست کیا تھا چند سامانوں کے ذریعے سے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی ایک چادر یا ایک زرہ بیچ کر کے یہ سامان خریدا جس کو آج کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز، بارات اور اس طرح کے جتنے بھی خرافات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، ان تمام میں سے کسی طرح کی ثبوت شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، لیکن نہ تو جہیز کا کہیں ثبوت ملتا ہے، نہ بارات کا کہیں ثبوت ملتا ہے، نہ منگنی کا کہیں ثبوت ملتا ہے، نہ مہینے کاٹ چھپانے کا کہیں ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بچیوں کی شادی کی، کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے۔ اور اگر ہم مان بھی لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز کیا تھا تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا الزام ہم لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی بچیوں کے ساتھ ناانصافی کی کہ ایک کو دیا 3 کو محروم کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتظام کیا تھا وہ حضرت فاطمہ کو نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بسانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان فراہم کیے تھے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔ جہیز کے نام پر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس جہیز کی وجہ سے
کہ جہیز کو لعنت ہمارے یہاں ہمارے سماج میں رائج ہو گئی ہے، یہ ہمارے برادران وطن غیر مسلمین سے ہمارے یہاں آ گئی ہے۔ ان کے یہاں وراثت یا مال جائیداد میں کسی بھی قسم کے حصے کا تصور نہیں ہے، اور ہماری شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو جس طرح سے شریعت نے حکم دیا ہے اس طرح سے ان کا حصہ اور حق دے دیں۔ آج کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگ اس حق کو تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جہیز دیتے ہیں خوب روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس لعنت پر جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں، جو لعنت ہمارے اوپر تھوپ دی گئی ہے اس لعنت پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اپنی ضرورت اپنی طاقت سے بڑھ کے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہاں صاف سن جاتا ہے جب کوئی وراثت کی بات کرتا ہے، کوئی حقوق کی بات کرتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں جہیز دے کر کے آپ ان کے حقوق سے بری ہو جائیں گے؟ اگر آپ نے حقوق نہیں دیا تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکات اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور ان حقوق کا بہنوں کا حقوق جو دبا کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اگر بہنوں نے معاف نہیں کر دیا تو معافی نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے آج ہم اٹھنے سے پہلے، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے آج عہد کر لیجیے کہ اگر ہم نے اپنی بہنوں کے حقوق نہیں دیے ہیں، اپنی بیٹیوں کے حقوق ہم نے نہیں دیے ہیں، تو آج ہی ہم ان کے حقوق کا انتظام کر دیں، ان کو ان کے جو حق ہے ان کو دے دیں۔ اور اگر معاشرے میں چیز رائج ہو جائے، چیز نافذ ہو جائے، ہر آدمی ایک دوسرے کا حق دینے لگے تو پھر جہیز کا تصور ختم ہو جائے گا، جہیز کا معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ لعنت ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو لعنت کے طور پر ہم کو مسلط کر دیا تھا، ہم کو مسلط کر دیا۔ آج رشتے ہوتے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال، حسد، نسب، حسن و جمال ساری چیزیں دیکھی جاتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين۔ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، اور اس کی خوبصورتی اور اس کو جمال کی وجہ سے، اس کے دینداری کی وجہ سے۔ فاصبر بذات الدین، تم دین والی کو ترجیح دو۔ آج ہمارا نظریہ کیا؟ سب سے پہلی چیز مال، حسن و جمال، حسب و نسب دیکھتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو بالائے کام کرتے ہیں تو وہ دین ہے۔ مالداری کو ترجیح دیتے ہیں، حسب و نسب والی کو ترجیح دیتے ہیں، عزت و شہرت والی کو ترجیح دیتے ہیں، حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہیں، اور دینداری کو ہم نے اسے کچھ بدل رکھا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وان لم تكن فتنة في الارض وفساد عريض۔ جب تمہیں کوئی ایسا رشتہ مل جائے جس کے دین، جس کے اخلاق سے تم خوش ہو، جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، تو تم ان سے اپنی عورتوں کا، اپنی بچیوں کا نکاح کر دو۔
ہمیں دینداری کو ترجیح دینا چاہیے، دین کو ترجیح دینا چاہیے. دین کو دیکھ لیں، نہ مالداری دیکھیں، نہ اس کو جمال دیکھیں. یہ سب چند روزہ ہے، چند روز یہ حسن و جمال کی چادری چند روز کی ہوتی ہے، چند روز کی چمک دمک ہوتی ہے. یہ مامو دولت کب ختم ہو جائے اس کا کچھ نہیں پتا ہے، لیکن اگر کام آنے والی چیز ہے تو یہی دینداری ہے، جو نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ اس کے بعد مرنے کے بعد اس کی اولاد میں بھی اس کی برکت ہوگی، اس کی دینداری کے اثرات ہوں گے. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی عالم تھے، بڑے محدث تھے. ان کا ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں. وہ اپنے بچوں کو، اپنے طالبین کو، شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے. ایک بچہ تو نہایت ہی مخلوق الحال تھا، وہ آپ کے درس میں نہایت ہی پابندی کے ساتھ شریک ہوتا، لیکن اچانک اس کی غیر حاضری ہونے لگی. کئی روز مسلسل وہ غیر حاضر رہا. اس کے بعد جب وہ آیا تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اسے پوچھا کہ بیٹے تم اتنے دنوں سے غیر حاضر کیوں ہو گئے؟ کیا وجہ ہے تم غیر حاضر کیوں ہو گئے؟ اس نے بتایا، اس نے کہا کہ اے میرے استاد، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اسی کی تجویز و تکمیل اور غم میں مبتلا تھا میں، اس لیے میں آپ کے درس میں شریک ہونے سے قاصر ہوں. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ کیا تم نکاح کرنے کے خواہش مند ہو؟ کہا کہ مجھ جیسے مخلوق الحال شخص سے کون اپنی بچی جائے گا، کون اپنی بچی مجھے دے گا؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اپنی بچی تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، کیا تم اس سے نکاح کرو گے؟ سن کر کے چونک پڑا. وہ بچی جس کے لیے خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے اپنے بچے کے لیے رشتہ بھیجا تھا، اس بچی کا رشتہ صرف اس دینداری کی بنیاد پر، اس علم کی بنیاد پر اپنی اس بچی کا نکاح اس شخص سے کر دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی نانی کا واقعہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ میں چند مہینوں چند ہفتے پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر گشت کر رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. ایک دروازے پر پہنچتے ہیں، وہاں سے دو عورتوں کی آواز آ رہی ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے دو عورتوں کے درمیان. بوڑھی عورت اپنی بچی سے کہہ رہی ہے کہ اے بیٹا تم دودھ میں پانی ملا دو. بچی نے کہا کہ کیا تمہیں بات معلوم نہیں اماں کہ خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم آ چکا ہے کہ دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا. ماں نے کہا، بھیا نے کہا کہ ارے ملا دو، کہاں خلیفہ اس وقت دیکھنے آ رہا ہے تمہارے گھر میں؟ اس بچی نے کہا کہ اماں اگر خلیفہ نہیں آ رہا ہے تو کیا خلیفہ اور میرا رب اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا ایک جملہ سنا رو پڑے اور رو کر اور اپنے غلام سے کہا کہ تم اس گھر پر نشان لگا دو. چلے گئے. صبح ہوئی، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اس کے بارے میں پتہ لگایا کہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے. اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو نصیحت کی اور اس کے بعد پھر ان سے مشورہ کیا. کہا کہ دیکھو میں شادی کے لائق نہیں رہ گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے قوا کمزور ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس بچی کو اپنے لیے بیوی کے طور پر منتخب کر لے؟
خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی بہو بنا دیا. اس کا نتیجہ دیکھیے, دینداری کا نتیجہ دیکھ لیجیے, اس کی برکت دیکھیے کہ اس لڑکی سے سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بچی پیدا ہوئی, اور اس بچی سے پھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے, جنہوں نے خلافت کو نبوت کے طریقے پر قائم کر دیا تھا, خلافت والا بنیادی نبوت قائم کر دیا تھا, جنہوں نے یاد دلاتی تھی ان کے نانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی. یہ اثرات ہوتے ہیں. اگر ہم نیک بیویوں کا, نیک بہوؤں کا انتخاب کریں تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. تو میں کہنا چاہتا تھا کہ ذمہ داری مردوں کی, مرد اپنی بیویوں کو, اپنی عورتوں کو کھلائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں. یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, یا عورت کے گھر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے, یا عورت کے باپ اور بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے داماد کا اور اپنے سمجھی کا خیال کریں, ان کا گھر بسائے. نہیں, اس کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے. ذمہ داری مردوں کی ہے, لڑنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے سونے کا بھی انتظام کرے, بیڈ کا انتظام کرے, بستر کا انتظام کرے, فریج اور کولر اور اے سی اور جتنی بھی ضروریات ہیں اپنی طاقت کے مطابق ان کا انتظام کرے. یہ کسی لڑکی والے پر ذمہ داری آئی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو اپنے سونے کے لیے, اپنے کھانے کے لیے, اپنی آرام و راحت کے لیے سامان لے کر کے آئے. یہ نہایت ہی جگہ رہتی ہے کہ ہم لڑکیوں سے سامان لیتے ہیں. وہ عورت, وہ لڑکی جو ہمیں سکون فراہم کرنے کے لیے آتی ہے, جو ہمارے بچوں کی جمعداری میں بھنگی بن کر کے آتی ہے, ہمارے بچوں کا پیشاب و پخانہ صاف کرتی ہے, ہمارے والدین کے آرام و راحت کا خیال کرتی ہے, ہمیں سکون پہنچاتی ہے, اور ہم ان کے والدین سے اپنی آرام و راحت کے لیے نہایت ہی بے غیرتی کی بات. مسلمانوں کے خلاف بھی غیرت کا حمایت کر تو ان ساری چیزوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. اور خاتمہ ایسے ممکن نہیں ہے, خاتمہ ممکن ہے سماجی تعلیمات کر کے, ایسے لوگوں کا جو لین دین کرتے ہیں, جو اس طرح کی غیر شرعی رسوم و رواج میں پلے اور بڑھے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کا سماجی بائیکاٹ ہونا چاہیے. یہ ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں, کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں, کسی ایک شخص کی, کسی ایک پردھان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. تمام لوگ مل کر میٹنگ کریں, اجتماع کریں, اور کوئی حل ڈھونڈیں, حل تلاش کریں. پورے کم سے کم اس علاقے کے لوگ بیٹھ کر کے اور یہ کوئی حل نکالے کہ اس لعنت سے نکلنے کا کیا حل ہو سکتا ہے, کیسے ہم اس لعنت سے نکل سکتے ہیں. اور جو ایسا نہ کرے اس کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے. جو ان اصولوں پر نہ چلے ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے, ان سے لین دین بول چال ساری چیزیں بند کر دی جائے. یقین مانیے یہ ساری چیزیں, یہ سارے فتنے اور ساری لعنتیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی, اور رواج سے ہم وراثت کو, بہنوں کے حقوق کو مانتے ہیں. وہ ختم ہو گیا, باتیں بہت تھی, لیکن انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر میں وہ باتیں رکھوں گا. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جہیز, بارات اور اس قسم کے جتنے بھی خرافات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں, اللہ رب العالمین ان تمام خرافات سے